السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخر کار وہ گھڑی آ گئی جس کا انتظار تھا۔ کئی دنوں سے آئینی ترامیم کی منظوری کا انتظار کیا جا رہا تھا، لیکن اب معاملات طے ہو گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ووٹ دینے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر میں، یہ جب ویلاگ آپ سن رہے ہوں گے، اس وقت آئینی ترامیم منظور ہو رہی ہوں گی۔ 6:30 بجے اجلاس سینٹ کا رکھا گیا ہے، 7 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس رکھا گیا ہے، اور ان دونوں ایوانوں میں 2/3 میجارٹی کا بندوبست کر لیا گیا ہے، لیکن اس میں پی ٹی آئی آؤٹ ہو گئی ہے۔ بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے اتنے دن محنت کی گئی پی ٹی آئی پر، اور پی ٹی آئی کے لیے اتنے دن ڈیلے کیا گیا معاملے کو، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی، میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگز میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، پی ٹی آئی نہیں ماننے والی۔ ہمارے گاؤں میں ایک ہوتا تھا شخص، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، بزرگ فوت ہو گئے ہیں، ان کے نام کے ساتھ انکاری لکھا ہوا، انکاری بولا جاتا تھا کہ فلاں انکاری، فلاں انکاری، کیونکہ وہ ہر بات پہ انکار کر دیتا تھا، کوئی بات، کسی کی بھی بات نہیں مانتا تھا۔ تو پی ٹی آئی بھی اسی طرح، یہ پی ٹی آئی انکاری لکھنا چاہیے۔ اب پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف انکاری، بریکٹ میں انکاری لکھنا چاہیے۔ تو پی ٹی آئی نے ہر بات پہ انکار کرنا ہوتا ہے، کوئی بات ماننی نہیں ہوتی۔ میں مسلسل اپنے ویلاگز میں یہ دعویٰ کرتا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب غیر ضروری محنت کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں پی ٹی آئی پہ، کہ پی ٹی آئی پہ محنت کرنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا، اگر پی ٹی آئی کے جو لوگ ماننے والے بھی ہیں نا، تو ان کا چیئرمین جو ہے، بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے عمران خان، جو بھائی صاحب جیل میں بیٹھے ہیں، اس بھائی صاحب کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ دین ایمان تو ویسے بھی نہیں ہے، وہ خود بھی کہتا تھا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا تھا، پھر ابھی بھی وہ جو آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام صحیح نہیں لے سکتے، نبوت نہیں کہہ سکتے، خاتم النبیین نہیں کہہ سکتے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درست نہیں کہہ سکتے، اور پتہ نہیں کیا کیا ایک بھونگیاں مار رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھائی صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں ملاقات کرائی جائے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ۔ اس کا بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بندوبست کرا کے دے دیا کہ حکومت کو کہا کہ بھئی پی ٹی آئی کے لوگوں کی ملاقات کرائی جائے، عمران خان سے وہ مشاورت کرنے جائیں گے۔ عمران خان سے مشاورت کر کے آ گئے۔ میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے ان کو ہدایات دی ہیں کہ آئینی ترامیم پر ووٹ نہیں دیں گے، پی ٹی آئی ووٹ نہیں کرے گی۔ ہاں، پی ٹی آئی کے کچھ منحرف ارکان ہو جائیں، حکومت نے کوئی بندوبست کیا ہے تو وہ الگ بات ہے، وہ تو ووٹ دیں گے ہی جو منحرف ہو جائیں گے، لیکن پی ٹی آئی بطور پارٹی اس میں ووٹ نہیں دے گی۔ اور یہ ساری پریکٹس جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، بلاول بھٹو زرداری کی اور حکومت کی، یہ بالکل اس پہ پانی پھیر دیا بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے۔ اب مولانا کو بھی پی ٹی آئی سے راہیں جدا کرنی چاہیے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری نے اور اسلم غوری نے میڈیا ٹاک کی ہے، کامران مرتضیٰ بھی تھے، موجود تھے، تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مولانا صاحب اور ہمارا مسودہ ایک ہی ہے، کوئی ایک بھی نقطہ اضافی نہیں ہے یا اختلافی نہیں ہے مولانا اور ہمارے مسودے میں۔ ایک سود کا معاملہ تھا، ایک شک یہ بھی تھی کہ سودی نظام تبدیل کیا جائے گا 4 سال کے بعد، وہ ٹائم فریم دیا ہے، اس میں ٹائم دیا گیا ہے، میرا خیال ہے 4 سال ہے، کیونکہ 4 سال اسی لیے ٹائم دیا گیا ہے تاکہ بینکوں کا نظام بھی، اس کا متبادل بھی ظاہر تیار کرنا ہے، تو اس طرح ایک دن میں تو یہ پاسبل ہے ہی نہیں، تو اس لیے 3-4 سال ان کو دیے گئے ہیں کہ 3-4 سال کے بعد یہ سودی نظام غیر سودی نظام بنا دیا جائے گا۔ ایک شک یہ بھی شامل کرائی گئی ہے، یہ ترمیم آئین میں آ رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈیمانڈ پر، اور بلاول بھٹو زرداری نے ایگری کر لیا ہے اس شک پر بھی،
اس کے علاوہ حکومت نے بھی ایگری کر لیا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ کل ایک شق پر غلط فہمی ہو گئی تھی، وہ تھی اسلامی نظریاتی کونسل کی۔ اسلامی نظریاتی یعنی جو قانون سازی ہوگی قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں، وہ پہلے جائے گی اسلامی نظریاتی کونسل کو۔ اسلامی نظریاتی کونسل اس کا جائزہ لے گی، اس کی منظوری دے گی، اس کو ٹھیک کرے گی، اس کے بعد یہ ایوانوں میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ یہ بھی شق شامل کی گئی ہے۔ تو اب مولانا صاحب اور بلاول صاحب کا جو مسودہ ہے وہ بالکل ایک ہی ہو گیا ہے، اور بلاول صاحب نے تو یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کو بھی ہمارے مسودے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اس لیے بلاول صاحب نے کہا کہ میری خواہش ہے، ہماری خواہش ہے کہ یہ مسودہ حکومت پیش نہ کرے، بالحکومت آئینی ترامیم حکومت پیش نہ کرے، بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کریں۔ یہ بلاول صاحب نے کہا ہے، کیونکہ مولانا صاحب کی ساری باتیں مانی گئی ہیں۔ اب مولانا صاحب تو ووٹ دیں گے جا کے۔ مولانا اگر ووٹ دیتے ہیں، سینٹ میں 5 سینیٹر ہیں JUI کے اور 2 ANP کے بھی ہیں، تو پھر تو معاملہ حل ہو جاتا ہے، 2-4 منحرف بھی ہو جائیں گے۔ یہ قانون سازی جو ہوئی آرٹیکل 63A، اس کے بعد تو ارکان اپنی پارٹی کے پالیسی کے خلاف پارٹی کے حکومت دولی کر سکتے ہیں۔ ہاں، بعد میں پارٹی ان کے خلاف ایکشن لے گی، یہ پارٹی کو حق ہے، اختیار ہے کہ پارٹی ان کے خلاف کارروائی کرے، لیکن ان کو فارغ کر دے، لیکن ووٹ گنا جائے گا، ووٹ گنا جائے گا، ووٹ ان کا ضائع نہیں جائے گا۔ بعد میں حکومت پھر خود ایڈجسٹ کر لے گی ان کو، جن کو PTI نکال لے گی، جو منحرف ہو جائیں گے۔ قومی اسمبلی میں بھی ضرورت اگر پڑی تو وہاں پہ بھی منحرف ہو جائیں گے۔ اور حکومت نے ان دونوں آپشنز پہ آلریڈی کام کیا ہوا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ حکومت نے کوئی صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے آسرے پر حکومت نہیں بیٹھی تھی، حکومت نے PTI کے ممبران پر بھی ورکنگ کی ہوئی ہے۔ تو ابھی کچھ دیر میں یہ ترامیم قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کی جائیں گی۔ 7 بجے سینٹ کا اجلاس، میں نے جیسے بتایا کہ 6:30 بجے 7 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس، 6:30 بجے سینٹ کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ بلکہ یہ پہلے تو سینٹ کا 11 بجے ہونا تھا، پھر 3:30 بجے کیا گیا، پھر 6:30 بجے ہو گیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پہلے 3:30 بجے تھا، پھر وہ 7 بجے ہو گیا، کیونکہ اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا تھا۔ جب تک اتفاق رائے نہیں ہوتا تب تک یہ طے تھا کہ یہ پیش نہیں کی جائیں گی۔ حتی الامکان کوشش کی گئی PTI کو منانے کی، PTI کو راضی کرنے کی۔ PTI کی تجویز، یہ PTI کی تجویز تھی کہ آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ قائم کیا جائے، اور آئینی بینچ قائم کیا جا رہا ہے۔ آئینی بینچ جب قائم ہو جائے گا تو وہ پھر چیف جسٹس صاحب یا کوئی اور جج جو سپریم کورٹ کا ہے، آئینی بینچ میں نئے ججز بھرتی کیے جائیں گے۔ آئینی بینچ ہوگا سپریم کورٹ میں، اس میں نئے ججز بھرتی کیے جائیں گے، ان کے ساتھ سپریم کورٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ تو وہ پھر سپریم کورٹ سیاسی اور آئینی معاملات تو نہیں سن سکے گی۔ اسی طرح جو عمران دار ججز ہیں، جو عمران پروجیکٹ کے ججز ہیں، منصور علی شاہ ہیں، منیب اختر ہیں، اطہر من اللہ ہیں، عائشہ ملک ہیں، ان میں سے جان چھوٹ جائے گی کہ بھائی آپ جا کے کرمنل کیسز سنیں، جا کے بکری چوری کے کیسز سنیں، آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا آئین اور قانون اور قانونی اور سیاسی معاملات کے ساتھ۔ تو آئینی بینچ، اور پھر 18ویں ترمیم کے تحت ججز کی تقرری، 18ویں ترمیم میں جو طریقہ کار طے کیا گیا تھا، جو افتخار محمد چودھری کو اس وقت کے چیف جسٹس کو قبول نہیں تھا، اور انہوں نے زبردستی کن پٹی پر بندوق رکھ کر پارلیمنٹ کو 19ویں ترمیم کروائی تھی، تو وہ 19ویں ترمیم اس میں ختم کی جا رہی ہے۔ یہ بلاول بھٹو نے ابھی بھی جو میڈیا ٹاک کی ہے اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ 19ویں ترمیم ختم کی جا رہی ہے، 18ویں ترمیم کے تحت ججز کی تعیناتی ہوگی، سودی نظام ختم ہوگا، اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کے تحت قانون سازی ہوگی جو اسلام کے کسی بھی حوالے سے خلاف نہیں ہوگی، عین اسلام کے مطابق ہوگی، اور
آئینی بینچ جو ہے وہ قائم ہوگا، یہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے۔ اسلم غوری صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھائی پی ٹی آئی کو ہم نے تمام تر کوششیں کی، پی ٹی آئی کو ہم نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے بھی ملاقات کا موقع دلوایا، اب بھی اگر پی ٹی آئی نہیں آتی تو پھر کل پی ٹی آئی رونا دھونا نہ کرے۔ یعنی اسلم غوری صاحب کی باتوں میں سے مجھے ایسا لگا کہ وہ بھی ڈس اپوائنٹ ہیں، وہ بھی مایوس ہیں، ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ پی ٹی آئی ووٹ نہیں کر رہی۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بات بھی بڑی امپارٹنٹ کی ہے کہ اگر پی ٹی آئی نہیں آتی اور یہ متفقہ نہیں ہوتی ترامیم، تو پھر ہم جیت بھی جائیں گے تو ہماری جیت میں بھی ہماری شکست ہوگی، کیونکہ آئین ہے، یہ وہ ڈاکومنٹ ہے، دستاویز ہے جو متفقہ ہے، جس پر کسی بھی جماعت کو اعتراض نہیں ہے، اور اس میں 18ویں ترمیم بھی متفقہ کی گئی تھی، تو اب بھی جو ترامیم ہیں یہ بھی متفقہ ہونی چاہیے۔ یہ خواہش تھی بلاول بھٹو زرداری کی، مولانا فضل الرحمان کی، آصف علی زرداری کی، تمام مولانا فضل الرحمان، تمام لوگوں کی یہ خواہش تھی، لیکن پی ٹی آئی نے اس کو متنازع بنانے، پی ٹی آئی بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ خواہ انہوں نے گند ہی کرنا ہے، انہوں نے لچی تلنا ہے، انہوں نے کسی معاملے میں جب بھی پہلے مذاکرات ہوئے ہیں کب کامیاب ہوئے ہیں؟ کوئی ایک نقطہ مجھے، ایک پوائنٹ کوئی بتائیں، ایک موقع بتائیں جب پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوئے ہوں سیاسی جماعتوں کے؟ کبھی بھی نہیں۔ پی ٹی آئی کے مذاکرات پی ٹی آئی کرنا چاہ رہی ہوتی ہے فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ سیاسی جماعتوں کو اپنی وہ سوتن سمجھتی ہے، دشمن سمجھتی ہے کہ بھائی سیاسی جماعتیں یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، میں گھڑی چور ہوں لیکن میں شریف ہوں۔ گھڑی چوری کا انہوں نے، گھڑی بیچنے کا اعتراف بھی کیا، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ بنی گالا والی روڈ بنوائی تھی گھڑی بیچ کے، میری گھڑی میری مرضی، میں بیچوں کدھر بھی کروں۔ یہ الفاظ ہیں، یہ جملے ہیں چور کے، بانی پی ٹی آئی تو یہ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ میں چور ہوں۔ فارن فنڈنگ، سائفر کیس، بہت سارے اور مقدمات، تو وہ ان کو ڈاکو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ فرح گوگی اور یہ بشرا بی بی، یہ کہانیاں، ان کی کرپشن کی داستانیں سب کے سامنے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اپنے ساتھی، اپنے لوگ جو عمران خان کے ساتھی تھے، علیم خان سمیت، وہ سارے پریس کانفرنسز کر کے ان کا کچا چٹھا کھول چکے ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو شریف ہیں، ہم تو دودھ کے دھلے ہیں، ہم تو بالکل پاک پوتر صاف، کوئی کرپشن نہیں کی۔ کرپٹ تو نواز شریف ہے، کرپٹ تو زرداری ہے، چور تو نواز شریف ہے، چور تو زرداری ہے، ہم تو چور نہیں ہیں۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو بہرحال آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان آئینی ترامیم میں حکومت کے ساتھ ووٹ دینے جا رہے ہیں۔ آئینی ترامیم پر مولانا کی تمام تر جو ترامیم ہیں، تجاویز ہیں، وہ تسلیم کر لی گئی ہیں، اور پی ٹی آئی پر محنت مولانا کی وہ فضول چلی گئی، اس پر پی ٹی آئی نے، بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے پانی پھیر دیا ہے۔ اب مولانا کو بھی سوچنا چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کمٹمنٹ بھی کرے نا، کمٹمنٹ بھی کرے، وعدہ بھی کرے، تحریری معاہدہ بھی کرے، پھر بھی مولانا کو پی ٹی آئی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، چیئرمین بانی، چیئرمین پی ٹی آئی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں، ایک دفعہ تو مولانا کی پورا وقت ضائع کیا، برباد کیا پی ٹی آئی نے، اب مولانا دوبارہ ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں یا نہیں۔ تو آئینی ترامیم کا انتظار کرتے ہیں کہ کتنے ووٹ پڑتے ہیں سینٹ میں اور کتنے ووٹ پڑتے ہیں قومی اسمبلی میں۔ میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔